خوش آمدید اور السلام علیکم. دو سوالات اور شامل کرتے ہیں. روزہ کشائی کے لیے بچے بھی یہاں موجود ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اے بی ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد کا مینز ویئر کا جو سوٹ ہے وہ کون جیتے گا اور باقی ڈنر واؤچر کون. جی بیٹا آپ پوچھ رہے تھے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اذان کی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان دی یا نہیں؟ دی ہے لیکن شہر میں نہیں, سفر میں دی ہے. اگر شہر میں وہ اذان دیتے اور کوئی نہ آتا تو بہت زیادہ گناہگار ہوتا, ایمان چلا جاتا. اس لیے انہوں نے کبھی بستی میں اذان نہیں دی, جنگل میں دی ہے. اللہ اکبر. سفر. جی جی السلام علیکم حضرت صاحب. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے رب المشرقین و رب المغربین, اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. تو اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ دو مشرق اور دو مغرب کس طرح ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم فرمایا گیا ہے, تو اگر کوئی عورت وضو کرتے وقت سر کو نہ ڈھکے تو کیا اس کا وضو ہوتا ہے؟ وضو کہاں کر رہی ہوگی وہ؟ اگر وضو خانے میں کیا جائے, بیت الخلاء میں کیا جائے یا گھر کے صحن میں کیا جائے؟ گھر میں ہے تو اور حکم ہے, دوسری جگہ ہوگی. اسی لیے میں نے وضاحت چاہی تھی. جہاں تک مشرقین اور مغربین ہے, قرآن میں مشارق اور مغارب بھی آیا ہے. یہ سردیوں گرمیوں کے, زمین کے چونکہ گلوبل ہے مختلف اینگل سے اس کا ہے, تو یہ سردیوں گرمیوں کے مشرق و مغرب ہیں اور یہاں سے کچھ ہے دوسری طرف سے کچھ ہوگا. تو صرف مشرقین نہیں ہے, مشارق بھی ہے, یعنی مغارب اور مشارق کے الفاظ بھی ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک وضو کی بات ہے, عورت اپنے گھر میں وضو کر رہی ہے اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہے, وہ اور حکم ہے. لیکن کسی کے سامنے کر رہی ہے پھر اور حکم ہے. تو وہاں پر جس طرح آپ گھر میں ہیں تو نماز پڑھ رہی ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کو تو آپ نے ڈھکا ہوا کافی ہے, لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ آپ کو ڈھکنا ہوگا تاکہ وہ آپ کے اعضاء کو یا کسی طرح بھی نہ دیکھ پائے. تو آپ اگر وہاں پر مسح کرتے ہوئے آپ کے سر سے چادر ڈھلکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بشرطے کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ بھائی صاحب بیٹھے تھے جن کی اہلیہ بیٹھی, انہوں نے یہ سوال لکھ کے دیے تھے کہ ٹچ موبائل میں جو قرآن شریف ہوتا ہے کیا اسے بغیر وضو کر کے ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بات. اور کبھی اس پر اگر فون گر جائے, پاؤں لگ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اور تیسری بات یہ کہ مسجد میں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں, اگر باہر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ شیشے کا دروازہ ہو یا کچھ ہو, اگر اس میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے نا, تقریباً ایک ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں سب سے آگے, جی سب سے آگے, یا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ وہ بن جائے تو وہ سترا کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز اس میں لگا لی جائے. مسئلہ آیا ہے ٹچ موبائل کا. میں صرف اتنی بات کہوں گا, آپ قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں یا اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں؟ بہت بہت اہم اور باریک بات ہے مولانا صاحب. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن شریف اس پر مستقل رہتا ہے, وہ تو ہم جب وہ لائیں پروگرام تو ہے. اگر مستقل رہتا ہے تو ہم اس کو باتھ روم پہ نہیں لے جا سکتے. مثلا میں نے کوئی انگوٹھی پہنی, ٹھیک, کوئی ایسی چیز لاکٹ پہنا, اس پہ کوئی اللہ کا نام یا مبارک چیز لکھی ہے, اوپن نظر آ رہی ہے, میں باتھ روم نہیں لے جا سکتا. وہ کور ہو, لاکٹ ایسا بنا کہ اس کے اوپر شیشہ آ گیا, جیسے وہ بند ہو گیا, وہ اور حکم ہے. بالکل ٹھیک. میں بہت ہی مثال پتہ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, لیکن مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے پیٹ میں کیا کچھ ہے, بالکل ٹھیک, اگر وہ باہر لگا ہو تو بالکل ٹھیک, مسئلہ سمجھ آ گیا. بہت بہت آسان ہے جی. تو حکم مختلف ہے, تو اس کے لیے ذرا سمجھنے کی میں نے کوشش کی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی السلام علیکم, ایک ٹیلی فون کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھیا؟ ٹھیک ٹھاک, الحمد للہ. آپ نے؟ الحمد للہ. آپ کا سوال؟ سر میرا سوال ہے علامہ صاحب سے کہ میرے بھانجے ہیں, ایک بھانجا ہے آیان, بھانجے کا نام ہے آیان, اس کے بارے میں پوچھنا ہے وہ نام کا مطلب کیا ہے. الف مدہ یہ پڑھنو. ٹھیک ہے, شکریہ. آیان کا مطلب
مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے پہلے یہ کنفرم کیا جائے کہ آیان الف مد اور ساتھ میں یان آگے لکھا ہے، یہ زبان کون سی ہے، فارسی ہے عربی ہے، ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر مجھے کنفرم ہو جائے آین کا لفظ ہے تو وہ عربی ہے، یہ آیان ہے۔ آج کل میں کچھ ایسے پروناؤنسیشن سن رہا ہوں خود چکرا جاتا ہوں۔ آپ پہ بھی انکشاف ہو رہا ہے جی، تو پہلے مجھے واضح ہو جائے تو میں جواب دے سکوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کنفرم کر دیں کہ کون سی زبان کا ہے، اور اگر وہ جس طرح الف مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں اور آیان ہے تو وہ تو جمع کا لفظ ہے، اور وہ اس کے لیے ستونوں کے لیے بھی آتا ہے، چشموں کے لیے بھی آتا ہے، تو پہلے واضح ہو جائے، میں اس کے بغیر نہیں بتا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اور الف مد کے بغیر ایان بھی کوئی لفظ ہے جی یا نہیں؟ ایان شاید میرے خیال فارسی میں لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ رانا صاحب سوالات آپ کے پاس ہیں اور ہمیں اب انعامات کی طرف بڑھنا ہے، تو سب سے اچھا آج کی اس محفل کا سوال جو آپ قرار دیں گے وہ کون سا؟ بی بی سیدہ کی کہانی۔ وہ امریکہ سے آیا تھا جی سوال، سب سے اچھا سب سوال۔ سے اچھا سوال۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال، غیر مسلم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے بارے میں کس نے کیا؟ یہ انہوں نے وہ اے بی ٹیکسٹائل ملز کا کدھر ہے باکس، وہ ہم آپ تک بالکل پہنچاتے ہیں۔ اے بی ٹیکسٹائل مل فیصل آباد کا جو مینز ویئر کا سوٹ ہے وہ آپ نے جیتا، پہنچاتے ہیں۔ جی جی علامہ صاحب مزید؟ یہ جو ابھی تازہ سوال ٹچ موبائل کا، بہت اچھا سوال۔ ٹچ موبائل کا بہت اچھا سوال ہے جی۔ یہ آپ کارلٹن ہوٹل میں ڈنر فار 2 عشائیہ 2 لوگوں کا آپ کھانا ضرور کھائیے جی۔ وہاں سے اذان کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا، اذان کی ابتدا، وہ یہ بچے بیٹھے سامنے۔ بالکل صحیح، ریجنٹ پلازا میں ڈنر فار 2 آپ کے لیے جیتے اور بیٹا، بہت اچھا سوال تھا آپ کا۔ یہ جو سوال میرے پاس آیا تھا ایڈوانس زکوٰۃ کا، ایڈوانس زکوٰۃ کا سوال 2-3 آئے ہمارے وہ تھا جی، اس پہ ایس ایم ایس کا سوال تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو وب صوم غدن کے آج اور کل کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، جی وہ پیچھے سے کس کا سوال تھا؟ ہاں جی وہ میں بالکل پہنچاتا ہوں، اور تار جو ہے وہ میری کوئی منقطع ہو گئی زندگی میں، تو یہ مجھے تھام دو، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، میں انعام پہلے آپ کو پہنچا دوں۔ بابو جی پورٹ گرینڈ میں جی ڈنر فار 2، وہ جو نیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا، یہ اس کا آپ کے لیے انعام جی۔ وہاں سے مزید اور کتنے رہ گئے؟ جی ہمارے پاس 2 انعامات اور ہیں جی۔ یہ کسی نے پوچھا تھا وہ منت اور نفلی روزہ، وہ کون تھا؟ منت اور نفلی روزہ بھی وہ بھی وہ ایس ایم ایس پہ ہی تھا جی۔ اچھا، وہ بھی ایس ایم ایس تھا۔ اس کے علاوہ سجدہ صحو کا سوال تھا۔ سجدہ صحو کا آپ کے لیے سوال تھا، تو یہ فارسٹرز میں ڈنر فار 2 آپ کے لیے، یہ آگے دے دیجیے۔ ایک انعام مزید باقی ہے۔ نبی نے کہیں اذان دی، یہ سوال ہوا تھا۔ وہ اسی بچے کا ہی جی، وہ جو اذان کے آغاز کا تھا اس کو مل گیا، مل گیا، انہی کا تھا۔ اچھا اچھا، ماشاء۔ اس کے بعد وہ جو پیشاب کی تھیلی کے حوالے سے کوئی یہاں تھا یا ٹیلی فون کا تھا؟ ٹیلی فون کا تھا۔ وہ ٹیلی فون کا تھا۔ قضا روزے یاد نہیں ہے، وہ یہاں سے قضا روزے یاد نہیں جو کیے، اچھا ان کو مل چکا ہے، ان کو مل گیا انعام جی، ان کو مل گیا۔ اچھا جی، اب آپ وہ ایڈوانس زکوٰۃ والا کر لیں جی، اگر کسی کا یہاں پر ہے، کوئی نہیں ہے؟ امام صاحب وہ بھی ایس ایم ایس پہ تھا۔ اچھا، مردے کا رشتہ کسی نے پوچھا تھا شروع میں سوال۔ جی یہاں جو رشتہ تھا وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے پوچھا تھا جی، یہ پرل کانٹیننٹل میں ڈنر فار 2 آپ کے لیے جی، بہت بہت مبارک۔ سو بلکہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ٹیلی فون پر کریں، جب یہاں ان کو مل رہے ہیں تو ٹیلی فون پر جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی تو ملنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ اس کا بھی کوئی آغاز کرتے ہیں جی، بہت ہی اچھی اور خوش آئند تجویز ہے جی۔ اور میرا جو رابطہ ہے نا جی، وہ ہمارے حاجی صاحب جو پینل پہ ہیں ان سے منقطع ہو گیا، کوئی تار جو ہے وہ نکل گئی ہے، تو میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ وہ رابطہ فوراً بحال ہو جائے۔ تو بچے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، تو السلام علیکم، آپ کا نام؟ سیدہ افق زہرا۔ سیدہ افق زہرا۔ زہرا، زہرا کوئی لفظ نہیں، کیا ہے؟
زہرا زہرا کے معنی کلی کے ہوتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ شہزادی ہیں. افق کس کو کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے درمیان. واہ اتنا بھی آپ کو معلوم ہے. کتنی عمر ہے؟ 7 سال. 7 سال. آپ کا نام؟ محمد بلال. ماشاءاللہ محمد بلال. کتنی عمر ہے؟ 7 سال. 7 سال. آپ کا نام؟ سید رافع. سید رافع. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے؟ 8 سال. 8 سال. اور آپ؟ زوش. زوش جی. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگلش. لیوش کی طرح. جی. اچھا لیکن ہیں تو آپ مسلمان نا؟ جی. پاکستانی. جی. تو انگلش نام کیوں رکھا؟ مما نے رکھا ہے. ماما نے رکھا. ان کو انگلش پسند ہے. پتہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 8 سال. ان سے کہنا میں مسلمان ہوں, میرا نام مسلمانوں والا رکھے, تو آپ کو پکارنے کا بھی ثواب ہوگا, مجھے سننے کا بھی ثواب ہوگا. آپ سب نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے جی. یا پہلے بھی کبھی رکھا تھا؟ میں نے پہلے بار رکھا. نہیں خواب میں رکھ لیا ہو شاید. یاد کر لیں نا, سچ سچ بتا دیں. جس نے پہلے رکھا ہے اس کو میں 2 ہار پہناؤں گا. سچ سچ بتا دیں جس نے پہلے بھی روزہ رکھا ہے. نہیں مانیں گے. بسم اللہ مبارک. ماشاءاللہ. یہ لیجیے آپ سیدہ. تھینک یو. آئیے. جی بلال صاحب ماشاءاللہ مبارک آپ کو. یہ آپ کے لیے. جی سید رافع صاحب ماشاءاللہ. نماز پڑھتے ہیں آپ سب؟ آج کتنی پڑھی بلال صاحب؟ نہیں ابھی تک کتنی پڑھ لی ہے؟ 5 وقت کی ابھی تک پڑھ لی ہے؟ کہہ رہے 3 وقت. کہہ رہے 3 وقت. ماشاءاللہ. لیجئے جی آپ زیوش. مبارک آپ سب کو, ان کو بھی, ان کے ماں باپ کو بھی, اور جتنے اور بچوں نے رکھے روزے پہلی بار سب کو مبارک. ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ جی. یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ ہاں ہو جی. گیا. ابھی بھی میرا خیال سوالات تو کافی لوگوں کے ہیں. ہم ٹیلی فون لائن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اگر ہمارے پاس کچھ 1-2 منٹ ہوں تو ہم فون پہ کسی سے بات کر سکیں تو ضرور. ٹیلی فون لائن پہ دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں خادم علی سر. جی خادم علی صاحب آپ کا سوال. سر میں نے علامت سر میں خادم علی ابوظہبی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. اور سر میں نے علامت صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. فرمائیے. ٹی وی کی آواز علامت بند کر صاحب دیں. میں اپنے کام کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. علامت صاحب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا, مجھے اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. پہلے کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے جاب کے بارے میں بہت پریشانی تھی, بہت مشکلات تھی سر. مجھے جاب نہیں تھی مل رہی. پھر پچھلے رمضان ماشاءاللہ 7ویں روزے مجھے ویزا ملا اور میں دبئی میں مجھے نوکری ملی کمپنی کے اندر. اور سر میں نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا, کہیں بھی کام کرتا ہوں, مجھے اس میں بہت ساری رکاوٹ آتی ہے. چند دن پہلے مجھے اپنی کمپنی میں پروموشن کے لیے مجھے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑی تھی. کیونکہ ٹائم اتنا نہیں کہ میں آپ کی پوری تفصیل سن پاؤں, مختصراً کہوں گا کثرت سے استغفار, بہت زیادہ استغفار, اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں. استغفار بہت زیادہ پڑھیں, انشاءاللہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اللہ کرے کیونکہ یہ وظیفے کا تھا اور کوئی سوال نہیں تھا. سوال وہ ہوتا ہے جس میں ہم کو جاننے والی بات. یہ تو وظائف پوچھے. وظائف والوں کے لیے آسان, میری اردو انگلش دونوں زبانوں میں کتاب اوراد مشائخ, اس میں میں نے لکھ دیے. ہر گھر میں ہو, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تمام وظیفے اس میں لکھے ہوئے. فون کال ایک اور ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا فون کال پہ تو اب ہم نہیں جا سکتے. یس, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ذاتی طور پر. آپ تو روزانہ کرتے ہیں نور الحسن صاحب سیلانی والوں کا, حضرت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب, اور میرے محترم جاوید غوری صاحب جو فلک چاول انہوں نے بھجوائے روزانہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جو اس ماہ میں نیکی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو ریٹ بڑھا رہے ہیں, اچھا جی, کچھ وہ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو جعلی مال کر کے نکال رہے ہیں, اور کتنے وہ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے.
تو ہم سب کوشش کریں, اور یہ جتنے ادارے ہیں ایسے ہمارے ارد گرد بھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں. آمین آمین. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا اور آپ کی رہنمائی کا بطور. بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ بالخیر. خواتین و حضرات, لاہور میں آج انتہائی سحر جو ہے, انتہائی افطار, بلکہ افطار کا جو وقت ہے وہ ہے 7:10. ابتدائے تو ابتدائے افطار اور رفتار. آج جمعے کا دن تھا, اور دعا خاص طور پہ کیجیے گا پاکستان کے لیے, اہل پاکستان کے لیے, ایک ایک بچے کے لیے, ایک ایک بزرگ کے لیے. اللہ سب پہ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دسترخوان کے ساتھ, اور بہت پیارے اور قیمتی بچے جو آج ہمیں شرف میزبانی بخشیں گے انشاءاللہ. سو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رحمت رمضان ہے رحمت رمضان.